اور آگے اللہ تعالیٰ شانو نے ایک اور بات فرمائی، اور وہ بات اس گناہ سے بچنے کا نسخہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، اللہ جانتا ہے جو تم بناتے ہو، بما یصنعون، صنع یصنع صنعا فہو صانع، بنانا کوئی چیز، صنعت ہوتی نا، صنعت کاری، کوئی چیز بنانا، اللہ فرماتے ہیں جو تم بناتے ہو نا، اللہ کو اس کی خبر ہے کیا بناتے ہو۔ کہ انسان جب کہیں دیکھتا ہے نا تو اس کی تصویر دل میں بناتا ہے، جس کسی کو بھی دیکھا، غیر محرم کی طرف دیکھا اور پھر اس کی تصویر اپنے دل میں بنا لی، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ کسی کوئی جانتا نہیں، ہم جانتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ تمہارے دل میں تصویر بنی ہوئی ہے تو کوئی جانتا نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ تو جب ہم اس پر غور کریں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کے اندر کے خیال کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا اور حساب دینا ہوگا اور گناہ پر سزا ہوگی، تو پھر انسان گناہ کیوں کرے گا؟ تو گناہ سے بچنے کا جو نسخہ ہے، ایک اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر ان سے اپنی اصلاح کروانا، اپنی کیفیات ان کو بتانا، پھر وہ اپنی توجہات کریں گے، دعا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے سب، اور استغفار پڑھنی شروع کر دی۔ غصہ آیا صحابہ کرام کو، تو یہ اپنا باطنی مرض بتا دیا تھا نا آگے اپنے شیخ کو، تو صحابہ کرام کو غصہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نا منع فرما دیا گیا۔ پھر اس صحابی کو فرمایا کہ بتاؤ کیا تو چاہتا ہے کہ تمہاری ماں کے ساتھ یہ کام کوئی کرے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں تو نہیں چاہتا۔ فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ بہن کے ساتھ کوئی کرے؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نہیں چاہتا۔ پھر بیٹی اور پھوپھی، خالہ، جو محرم رشتہ دار ہیں، ان کا نام لے لے کر آپ نے پوچھا کیا تو چاہتا ہے کہ ایسا ہو؟ وہ کہنے لگا، صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں تو نہیں چاہتا۔ فرمایا اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے۔ پہلے سمجھایا، پھر سمجھانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس صحابی کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس ہاتھ کی ٹھنڈک میرے اندر تک، میری ہاں کو ٹھنڈا کر گیا، میرے دل کو ٹھنڈک پہنچا دی اس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سینے پہ رکھ کر دعا مانگی کہ اللہ اس کے باطن کو پاک صاف کر دے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد زنا سے بڑھ کر کوئی گناہ میرے نزدیک مبغوض نہیں تھا، مجھے اتنی نفرت ہو گئی اس گناہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آپریشن کر دیا۔ کون کون سے کام کیے؟ آپ نے اس کو پہلے سمجھایا، ابھی دیکھیں پہلے ان صحابی نے اپنا مرض بتایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا۔ نمبر 2، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ آپ سینے پہ ہاتھ رکھے بغیر بھی دعا مانگ سکتے تھے نا۔ وہ توجہ تھی جو ہمارے سلسلہ والے نقشبندی حضرات جو کہتے ہیں نا، شیخ کی توجہ سے نا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ایسے ہی نہیں فرما دیا علامہ اقبال نے جو بات کہی۔ تو وہ توجہ تھی، اور نمبر 3 کیا کیا؟ دعا فرمائی۔ تو شیخ جس نے تزکیہ کرنا ہوتا ہے
وہ یہ 3 کام کرتا ہے. جب مرید اس کے شیخ کے سامنے اپنی کوئی کیفیت رکھتا ہے تو شیخ بھی ترغیب بھی دیتا ہے، بات سمجھاتا بھی ہے اور اس پر توجہ بھی دیتا ہے، اور نمبر 3 اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے. یہ 3 کام کرتا ہے.